نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قربانی کے متفرق مسائل۔ قربانی کے وقت نیت کا زبان سے اظہار کرنا اور پڑھنا ضروری نہیں ہے، صرف دل کی نیت اور ارادہ قربانی صحیح ہونے کے لیے کافی ہے۔ گائے، بھینس وغیرہ کی قربانی میں کئی افراد شریک ہوں تو گوشت کی تقسیم اندازے سے نہ کریں، بلکہ سیری، پائے اور گردے، کلیجی وغیرہ سب کو حساب سے دیں۔ جس شخص پر قربانی واجب ہے اسے تو کرنا ہی ہے، لیکن جس پر واجب نہیں ہے ان کو بھی اگر غیر معمولی زحمت نہ ہو تو قربانی کر لینی چاہیے۔ البتہ دوسروں سے قرض لے کر قربانی کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے کر لیا قرض لے کر تو قربانی ہو جائے گی۔ نابالغ بچے اور مجنون کے پاس اگر مال ہو تو ان پر قربانی صحیح قول کے مطابق واجب اور ضروری نہیں ہے۔ ان کے سرپرست کے لیے ان کے مال سے قربانی کرنا درست نہیں ہے، البتہ اپنے مال سے سرپرست کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ مسافر شخص اگرچہ مالدار صاحب نصاب ہو، اس پر قربانی واجب نہیں ہے، البتہ مستحب یہ ہے کہ اگر سہولت اور اس کے پاس رقم موجود ہو تو اسے قربانی کر لینی چاہیے۔ دو شخصوں نے 2 بکریاں قربانی کی نیت سے خریدی اور بھول کر ایک دوسرے کی قربانی کر دی۔ یہ کسی ایک مقام پر 2 افراد کے جانور بندھے ہوئے تھے اور دونوں نے ایک دوسرے کی قربانی بھول کر دی تو دونوں کی قربانی درست ہے، کسی پر بدلہ واجب نہیں ہوگا۔ قربانی کے حصہ داروں میں سے کوئی فوت ہو گیا، اگر وہ رسا یعنی اس میت کے جو وہ رسا ہیں وہ شرکاء کو میت کی طرف سے قربانی کی اجازت دے دیں تو قربانی درست ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ سود خور اور مال حرام والے کے ساتھ قربانی کی شرکت منع ہے۔ گزشتہ سالوں میں واجب قربانی نہیں کی تو اس کی قضا نہیں ہے، بلکہ ہر سال کے عوض قیمت قربانی صدقہ کرے، یعنی ایک قربانی یعنی ایک بکری کی جو رقم ہوگی اس کو جو ہے 1 سال کے عوض اس کو صدقہ کیا جائے گا۔ قربانی کے ایام میں ابھی قربانی نہیں کی کہ صاحب قربانی کا انتقال ہو گیا تو قربانی ساقط ہو گئی، بشرطے کہ یہ غنی ہو یعنی مالدار ہو، اور اگر فقیر ہو اور اس نے جانور لیا تھا تو پھر اسی کی قربانی کر لی جائے۔ اگر کوئی سفر میں تھا، 12 تاریخ سے قبل گھر پہنچ گیا تو صاحب نصاب ہو تو قربانی واجب ہوگی۔ کسی غفلت سے قربانی کے ایام میں قربانی نہ کر سکے تو بعد میں ایک قربانی کی رقم صدقہ کر دیا جائے۔ اگر قربانی کے ایام میں جانور خریدنے کے باوجود کسی عذر شدید کی بنا پر قربانی نہ کر سکے تو اسی جانور کو صدقہ کرے۔ اب اس کو ذبح کر کے کھانا درست نہیں ہے۔ مستحب یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرنے سے قبل پانی پلا دیا جائے اور چھری کو خوب تیز کر لیا جائے۔ جانور کو ذبح کرنے کی جگہ پر سختی سے گھسیٹتے اور کھینچتے ہوئے لے جانا، جانور کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دینے کے بعد ذبح میں تاخیر کرنا یا اس کے سامنے چھری تیز کرنا، یہ تینوں عمل مکروہ ہیں، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جو شخص چھری چلانے والے کے ساتھ چھری چلانے میں شریک ہو، یعنی چھری پکڑی ہوئی ہے 2 افراد نے
یا 3 افراد نے، تو ان سب پر بسم اللہ اللہ اکبر کہنا واجب ہے۔ البتہ جس نے جانور کے پیر اور منہ پکڑا ہوا ہے وہ چونکہ چھری چلانے میں شریک نہیں ہے، تو اس پر یہ جملہ یعنی بسم اللہ اللہ اکبر کہنا واجب نہیں ہے۔ بسم اللہ پڑھنا بھول گیا اور قربانی کر لی تو قربانی درست ہے۔ ذبح کے بعد جانور کے ٹھنڈا ہونے سے قبل کھال کھینچنا حرام ہے، بلکہ جب پوری طرح وہ جانور ٹھنڈا ہو جائے، روح نکل جائے، تب اس کی کھال اتاری جائے۔ جس جانور کو ذبح کیا گیا ہے تو اس جانور کے ٹھنڈا ہونے سے قبل اس کا سر علیحدہ کرنا مکروہ ہے، لیکن اگر کسی نے کر دیا تو ذبیحہ حلال ہے، یعنی وہ حرام نہیں ہوگا۔ قربانی کا جانور خریدنے کے بعد اس کا دودھ نکالنا، بال کاٹنا یا اس سے کسی بھی قسم کا فائدہ حاصل کرنا یہ مکروہ ہے۔ جتنا فائدہ حاصل کیا گیا ہو اس کی مقدار میں صدقہ کرنا ضروری ہے، اور نکالا ہوا دودھ اور کاٹے ہوئے بال اگر موجود ہوں تو اسے صدقہ کر دیا جائے۔ قربانی کی کھال خود بھی استعمال کر سکتا ہے اور کسی کو تحفے میں بھی دے سکتا ہے، البتہ فروخت کر کے اس کا پیسہ استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اس کو صدقہ کیا جائے۔ قربانی کی کھال کسی رفاہی ادارے کو دینا کہ مستحقین تک جو ہے اس کو پہنچا دے یا اس کی رقم پہنچا دے، یہ جائز ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔